بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی وسیع رحمتوں والا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اے میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو میری بارگاہ میں آ جایا کرو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اگر غور کیا جائے، ہر چیز کا خالق، مالک، رازق اللہ تعالی ہے۔ عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، مانگنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بلا شبہ بلا شبہ بلا شبہ خالق کائنات کی رحمت، دعاؤں کی قبولیت فقط اور فقط اللہ تعالیٰ کی ذات پر منحصر ہے۔ تو آج میں ایک وظیفے کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا۔ اس وظیفے کے ساتھ جب بھی میں نے مانگا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور جس کو بھی میں نے بتایا الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس نے بھی یہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اپنی خاص رحمت پر کرم و فضل فرمایا۔ وہ وظیفہ یہ ہے، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سبب پیدا فرماتا ہے، کوئی بھی چیز عطا فرماتا ہے تو سبب پیدا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ ہے، دعا ہے، اے سبب پیدا کرنے والی ذات، میرے لیے فلاں کام میں، فلاں مسئلے میں، فلاں پریشانی میں، فلاں کامیابی کے لیے میرے لیے سبب پیدا فرما۔ خاص طور پر ان طلباء کے لیے جنہوں نے طلبات کے لیے جنہوں نے امتحانات دیے ہیں، میٹرک کے، ایف اے کے وغیرہ وغیرہ انٹرویو دیے ہیں، ان کے لیے یہ خاص وظیفہ ہے کہ اس کو لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص کرم و فضل سے آپ کی محنت